اللہ نے تمہیں یہ پیغام سنوانے کا ارادہ اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ تمہاری وہ تمام دعائیں جو تم نے راتوں کو جاگ کر، آنسو بہا کر اور دل کی گہرائیوں سے مانگی تھیں، وہ سب کی سب سن لی گئی ہیں۔ اللہ نے انہیں ایک ایک کر کے نوٹ کر لیا ہے، اور اب اللہ تمہیں ان 8 نشانیوں کے ذریعے یہ اشارے دے رہا ہے کہ تمہاری دعاؤں کا جواب تیار ہے اور قبولیت کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ تم شاید یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ میری دعا کب قبول کرے گا، تو سنو، اللہ خود تمہیں جواب دے رہا ہے، بس تمہیں ان نشانیوں کو پہچاننا ہے۔ یہ ویڈیو خاص تمہارے لیے ہے تاکہ تم سمجھ سکو کہ اللہ کبھی تمہاری آواز کو نظر انداز نہیں کرتا، وہ صرف تمہیں تیار کر رہا ہوتا ہے تاکہ تم اس نعمت کو سنبھال سکو۔ تو دل کو تھام لو اور ان نشانیوں کو غور سے سنو، کیونکہ شاید انہی میں تمہاری پریشانیوں کا حل اور تمہارے سوالوں کا جواب چھپا ہے۔ جیسے جیسے تم اللہ سے دعا کرتے جاتے ہو، تمہاری زندگی میں کچھ تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں اتفاقی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی طرف سے خاص اشارے ہوتے ہیں کہ تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے اور اب اس کے پورا ہونے کا وقت قریب ہے۔ یہ نشانیاں تمہارے دل، تمہاری زندگی اور تمہارے آس پاس کے حالات میں ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ تمہیں بتاتی ہیں کہ اللہ تمہاری فریاد سن چکا ہے اور اب تمہیں اس کے لائق بنا رہا ہے۔ آج ہم ان 8 نشانیوں پر بات کریں گے جو تمہیں یقین دلائیں گی تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے اور تمہاری دعا رائے گاہ نہیں گئی۔ یہ نشانیاں قرآن اور حدیث سے مستند ہیں اور یہ تمہیں سکون دیں گی کہ اللہ کا منصوبہ تمہارے لیے بہترین ہے۔ تو چلو ان نشانیوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلی نشانی، دل میں اچانک سکون کا اترنا۔ تم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ تم بہت رو چکے، اتنی دعائیں مانگ چکے کہ اب الفاظ بھی ختم ہو گئے ہیں، اور پھر ایک دن تمہارا دل اچانک خاموش ہو جاتا ہے۔ نہ کوئی شکایت باقی رہتی ہے، نہ فریاد، نہ جلدی کی بے چینی، بس ایک عجیب اطمینان جو تمہیں گھیر لیتا ہے۔ تم سوچتے ہو شاید یہ تھکن ہے، لیکن حقیقت میں یہ تھکن نہیں، بلکہ اللہ کی پہلی نشانی ہے کہ وہ تمہاری دعا کا جواب دینا شروع کر چکا ہے۔ جب تمہاری دعائیں آسمان تک پہنچ جاتی ہیں تو اللہ سب سے پہلے تمہارے دل میں سکون اتارتا ہے۔ یہ وہ سکون ہے جو نہ کسی لفظ سے بیان ہوتا ہے اور نہ کسی چیز سے حاصل ہوتا ہے، بس تمہارے اندر اترتا چلا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہارے آنسو رک جاتے ہیں اور دل آہستہ سے کہتا ہے اب سب اللہ پر چھوڑ دو۔ یہ الفاظ اللہ کی طرف سے تمہارے دل میں آتے ہیں۔ وہ تمہیں بتا رہا ہوتا ہے کہ تمہاری فریاد سن لی گئی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یہ نشانی بتاتی ہے کہ اللہ تمہارے دل کو تیار کر رہا ہے۔ دوسری نشانی، زندگی میں رکاوٹیں اور مشکلات کا بڑھنا۔ اس سکون کے بعد اللہ تمہیں دوسری نشانی دکھاتا ہے جو ظاہر میں مشکل لگتی ہیں لیکن اصل میں قبولیت کی علامات ہوتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب تمہاری زندگی میں رکاوٹیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، حالات پہلے سے بھی زیادہ بگڑتے ہوئے لگتے ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، موقع ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں۔ تم سوچتے ہو شاید اللہ نے دعا رد کر دی، لیکن نہیں، یہ اللہ کا مرحلہ ہوتا ہے جہاں وہ تمہیں غلط راستوں سے ہٹا کر سیدھا اس جگہ لا رہا ہوتا ہے جہاں تمہاری دعا پوری ہونے والی ہوتی ہے۔ کبھی وہ تمہیں تنہا کر دیتا ہے، کبھی کچھ چھین لیتا ہے، کبھی تمہیں روک دیتا ہے تاکہ تم ٹھہرو، سوچو اور اس کے منصوبے کے مطابق چلو۔ یہ رکاوٹیں اصل میں حفاظت ہوتی ہیں، اور یہی نشانی ہے کہ اللہ تمہاری دعا پر عمل شروع کر چکا ہے۔ جب تمہارے اندر سکون اترنے لگے اور آس پاس کی دنیا بکھرنے لگے تو سمجھ لو تمہاری دعا رد نہیں ہوئی، بلکہ قبول ہونے کے راستے پر ہے۔ تیسری نشانی، دل میں گناہوں سے بیزاری کا پیدا ہونا۔ کبھی کبھی تم کسی چیز کے لیے دعا مانگتے ہو اور تمہاری زندگی میں کچھ ایسا بدلنے لگتا ہے جس کا اس دعا سے کوئی ظاہری تعلق نہیں ہوتا، لیکن یہ اللہ کی تیسری نشانی ہوتی ہے۔ یہ نشانی ہوتی ہے کہ دل میں گناہوں سے بیزاری کا آنا۔ جب تمہاری دعا قبول ہوتی ہے تو اللہ سب سے پہلے تمہارے دل کو پاک کرتا ہے۔
तुम्हें पुरानी आदतें सुकून देना छोड़ देती हैं। वो लोग, वो महफिलें, वो चीज़ें जो पहले अच्छी लगती थी अब गलत महसूस होती हैं। दिल में नरमी आती है, आंसू खुद बहुत निकलते हैं, और हर नमाज और तौबा तुम्हें नए सुकून तक ले जाती है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हारी दुआ पूरी होने से पहले उसके लायक बना रहा है। चौथी निशानी, कुछ लोगों से दूरी। जब तुम दुआ करते हो तो अल्लाह तुम्हें कुछ लोगों से दूर कर देता है। ये तन्हाई सज़ा नहीं होती बल्कि हिफाजत होती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मुमकिन है तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो,